السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل رضوی ورلڈ اور میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ بارش کے سبب سے ویڈیو صاف نہیں ہو رہا ہے۔ آئیے علم القرآن کا درس نمبر 2 شروع کیا جائے۔ درس نمبر 2 یہ ہے کہ وہ سورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت ان تمام سورتوں کے اسماء بیان کیے جائیں گے۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ مجھ سے علی ابن احمد ابن ابن عبید الصفار سے بروایت محمد ابن فضیل و اسماعیل ابن عبداللہ سے و زرار البرقی سے حسب روایت عبدالعزیز ابن عبدالرحمن قرشی و خفیف سے و مجاہد سے و عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا وہ ٹکڑا جو نازل فرمایا وہ اقرأ بسم ربک ہے، یعنی سورہ علق ہے۔ پھر اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث کے معنی اور ان صورتوں کا ذکر کیا جو پہلی روایت سے مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے ذکر ہیں۔ بہقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا شاہد تفسیر مقاتل وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ مذکورہ فوق حدیث و مرسل کا شاہد بھی ملتا ہے۔ ابن جریش اپنی کتاب فضائل القرآن میں لکھتے ہیں، مجھ سے محمد ابن عبداللہ ابن ابی جعفر رازی، اس سے عمر ابن ہارون نے بروایت عثمان ابن عطا خراسانی جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عباس سے کہ بیان کرتے ہیں کہ بیان کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قرآن کی صورتوں کے نازل ہونے کی صورت اور کیفیت اور ان کے نام رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس وقت مکہ میں جس قدر قرآن کی صورت کا نزول ہوتا تھا وہ مکہ میں ہی لکھ لی جاتی تھی، اور پھر خداوند کریم اپنی رحمت کاملہ سے جتنا چاہتا تھا اس صورت میں اضافہ فرماتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ اقرا ہے، یعنی اقرا بسم ربک۔ اس کے بعد سورہ نون، پھر اس کے بعد سورہ مزمل، پھر اس کے بعد سورہ مدثر، پھر اس کے بعد سورہ لہب تبت یدا ابی لہب، پھر اس کے بعد سورہ کورت اذا السماء انکورت، پھر اس کے بعد سورہ اعلی، پھر اس کے بعد سورہ لیل، پھر اس کے بعد سورہ فجر والفجر ولیال عشر، پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ والضحیٰ، پھر اس کے بعد سورہ نشرہ الم نشرح، پھر اس کے بعد عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر اس کے بعد عادیات، پھر اس کے بعد سورہ کوثر، پھر اس کے بعد سورہ تکاثر الحاکم التکاثر، پھر اس کے بعد ارأیت الذی، پھر اس کے بعد سورہ کافرون، پھر اس کے بعد سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک، پھر اس کے بعد سورہ فیل سے لے کر بترتیب سورہ ناس تک نازل ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترتیب بدلی، پھر سورہ نجم، اس کے بعد سورہ عبس یعنی عبس و تولی، پھر اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر اس کے بعد سورہ شمس، پھر اس کے بعد سورہ والضحیٰ، پھر اس کے بعد سورہ بروج والسماء ذات البروج، پھر اس کے بعد سورہ 3، پھر اس کے بعد سورہ قریش، پھر اس کے بعد سورہ قاریہ، پھر اس کے بعد سورہ قیامت، پھر اس کے بعد سورہ ویل، پھر اس کے بعد سورہ مرسلات، پھر اس کے بعد سورہ قاف، پھر اس کے بعد سورہ طارق،
پھر اس کے بعد سورہ اقتربت الساعۃ، پھر اس کے بعد سورہ صاد، پھر اس کے بعد سورہ اعراف، پھر اس کے بعد سورہ جن، پھر اس کے بعد سورہ یاسین، پھر سورہ فرقان، پھر سورہ ملائکہ، پھر سورہ کاف عین صاد، پھر سورہ طٰہٰ، پھر سورہ واقعہ، پھر سورہ طاسین میم، پھر سورہ شعراء، پھر سورہ طاسین، پھر سورہ قصص، پھر سورہ بنی اسرائیل، پھر سورہ یونس، پھر سورہ ہود، پھر سورہ یوسف، پھر سورہ حجر، پھر سورہ انعام، پھر سورہ صافات، پھر سورہ لقمان، پھر سورہ سبا، پھر سورۃ زمر، پھر سورۃ حامیم سجدہ، پھر سورۃ حامیم عین سین قاف، پھر سورۃ زخرف، پھر سورۃ جاثیہ، پھر سورۃ احقاف، پھر سورۃ زاریات، پھر سورۃ غاشیہ، پھر سورۃ کہف، پھر سورۃ کہف، پھر سورۃ نحل، پھر سورۃ نوح، پھر سورۃ ابراہیم، پھر سورۃ ابراہیم، پھر سورۃ مومن، پھر اس کے بعد تنزیل سجدہ، پھر اس کے بعد سورہ طور، پھر اس کے بعد سورہ ملک، پھر اس کے بعد سورہ حاقہ، پھر اس کے بعد سورہ سال، پھر اس کے بعد سورہ عما یتساءلون، پھر اس کے بعد النازعات، پھر اس کے بعد سورہ فطرت اذا السماء انفطرت، پھر اس کے بعد سورہ انشقاق اذا السماء انشقت، پھر اس کے بعد سورہ روم، پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت، پھر اس کے بعد سورہ مطففین۔ یہ تمام صورتیں جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ تمام صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ایک چیز کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے مکی صورتوں کا نام یاد رکھ لیا تو پہلی ترتیب کے مطابق آپ کو مدنی صورتوں کے نام خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر آپ نے مدنی صورتوں کے نام یاد رکھ لیے تو آپ کو مکی صورتوں کے نام خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا نام اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو آپ کو ضرور دوسری چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرات، ویڈیو کم ٹائم کا بنے، اس سبب سے میں صرف ان صورتوں کے ہی نام میں نے گنتی کرائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ انشاءاللہ بدھ یا جمعرات کو ان تمام صورتوں کی فہرست آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق پیش کروں گا جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک سے ایک انوکھی چیزیں پیش ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔